کر لیا اصالہ ثواب کی محفل سج گئی ہے ہوتا ہے تو سب سے پہلے اعتراض ہوتا ہے آپ نے اصالہ ثواب کی محفل سجا دی، بندہ تو قبر میں پہنچا ہوا ہے، اسے کون سا ثواب پہنچے گا؟ اس سے پہلے ایک ہی سوال کیا جائے کہ میں نے کہا یہ صرف اتنا بتا دیا جائے کہ بیلنس آپ کے موبائل میں کیسے پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی پاور ہے کہ وہ بیلنس خود پر خود گھر بیٹھے پہنچ جاتا ہے کہ جو انگریزوں کی ٹیکنالوجی کی جناب طاقت کو تو مان رہے ہیں اور اللہ نے جو جناب فرشتوں کو طاقت دی اس طاقت کو نہیں مان رہے۔ وہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ جناب زندوں کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا، جو آپ پڑھتے ہیں وہ مردے کا عمل ہے کہ آپ کا عمل ہے؟ اگر زندوں کے عمل سے مردے کو فائدہ نہیں تو پھر جنازہ کس شے کا نام ہے؟ اگر زندوں کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا تو پھر شریعت نے جنازہ کیوں رکھا؟ اگر زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا تو پھر شریعت نے یہ کیوں کہا کہ مردوں کو کندھا تو تمہارے کبیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ زندوں کے عمل کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے جب دینے کا کہا، جب بھی جنازہ پڑھانے کا کہا۔ اس چیز کو حرام کہنے کے لیے قرآن کی نص چاہیے ہوتی ہے۔ فاتحہ کس طرح کرتے ہیں؟ قرآن سامنے کھانا رکھا، جو بھی آپ نے اہتمام کیا وہ آپ نے سامنے رکھا اور اس اہتمام کرنے کے بعد سب بولیں قرآن پڑھ۔ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ تو کھانے پر کس کا نام لیا گیا؟ اللہ کا۔ اب ادھر آ جائیں آپ، 8واں پارہ ہے، سورہ انعام ہے، اور اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نقطہ لکھا وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرما فَقُولُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آپ بریانی رکھ کر، قورمہ رکھ کر، کسٹرڈ رکھ کر، لبشینی رکھ کر، جناب کوفتے رکھ کر، تافتان رکھ کر، امرود رکھ کر، کنو رکھ کر، بیر رکھ کر، انار رکھ کر، انگور رکھ کر جو قرآن پڑھوا رہے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کھانے پر، فروٹس پر، ویجیٹیبلز پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی آیاتوں پر تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اسے کھاؤ۔ اب مولوی صاحب آپ بتاؤ کہ ہم آپ کی مانیں کہ قرآن کی مانیں؟ قرآن کی مانیں۔ اور اگلی آیت اس کا ترجمہ بھی سن لیں، اور میں جتنی چیزیں حرام تھی ہم نے اس کی ڈیٹیل بیان کر دی ہے۔ اب کوئی بندہ جرات نہ کرے اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کرنے کی۔ یہ جو ہم نے اپنی طرف سے ناجائز اور حرام کے فتوے لگائے، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُولُوا مَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی زبانوں سے یہ الفاظ نکالتے ہیں ہاذا حلال وہذا حرام، قرآن کی نص ہم نے سامنے کھانا رکھا، اس پر رب کا قرآن پڑھا، رب کا کلام پڑھا تو عقل نے اعتراض کیا یہ تو حلال نہیں، یہ تو حرام۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ حرام۔ میں نے کہا مولوی صاحب جتنے فتوے لگانے ہیں لگاتے رہو، اللہ نے فاتحہ نماز میں رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے فتوے لگانے والے تھے سب فتووں کے منہ بند کر دیے، قرآن کی پہلی سورت کا نام ہی فاتحہ رکھ دیا۔ فرمایا بندے تو فجر میں آ، تو ظہر میں آ، تو عصر میں آ، تو مغرب میں آ، تو عشاء میں آ، تو سنت موقدہ پڑھ، تو سنت غیر موقدہ پڑھ، تجھے ہر رکعت میں فاتحہ پڑھنی۔ سبحان اللہ۔ ادھر فاتحہ پڑھے نہیں پڑھے، نماز میں تو پڑھنا۔ تو سمجھا میں یہ رہا تھا کہ جب آپ نے نماز پڑھی، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی، اور جو چیز نماز میں جائز ہوتی ہے وہ نماز کے باہر بھی جائز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز کے باہر آپ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا اب آپ بات کر سکتے ہیں نہیں؟ حرام۔ نماز کے اندر اس کا کلام، اس کا طعام، اس کی گفتگو، اس کا کھانا پینا اور سب منع ہے۔ نماز عین نماز میں اسے درود پڑھنے کی بھی اجازت ہے، عین نماز میں اسے فاتحہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو میں نے کہا جب نماز میں فاتحہ جائز ہو گئی، جب نماز کے اندر درود جائز ہو گیا، جب نماز کے اندر سلام جائز ہو گیا، میں نے کہا اب وہ کون سے مفتی صاحب آ گئے کہ جو چیزیں نماز میں جائز ہیں نماز کے بعد حرام کا فتویٰ دے دیں؟ یعنی کہ 5 منٹ پہلے ہم نے جمعہ پڑھا تھا تو اس کے اندر اتحیات میں سلام بھی جائز تھا اور اتحیات کے اندر درود ابراہیمی بھی جائز تھا، اور 5 منٹ کے بعد جب ہم سلام پڑھنے کھڑے ہوئے تو سلام حرام ہو گیا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ اثر پڑھی ہم نے، اثر میں فضول فاتحہ پڑھی جائز تھی، اثر پڑھ کر گھر میں فاتحہ لگانے آ گئے فاتحہ حرام ہو گئی۔ جو جانے نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہے۔ اپنے دل سے فتویٰ لو۔ کیا فتویٰ لینا ہے؟ کہ جس کھانے پر اللہ کا قرآن پڑھا جائے
وہ کھانا باعث شفا ہوگا یا باعث وبا ہوگا؟ شفا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن تو شفا بن کے آیا ہے،